ہمیں اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے ہیں۔ اس دعا سے بہت کچھ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی محبت کو مانگنا چاہیے۔ ہم تو دعائیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں یا اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے، اسے اپنی محبت میں میری قوت و طاقت بنا، اور جس پسندیدہ چیز کو تو مجھ سے روک رکھے تو مجھے اپنے محبوب چیزوں میں مصروف رکھ، اس سے فارغ البال بنا دے۔ یعنی جو چیز تو پسند نہیں کرتا وہ مجھے نہیں چاہیے، اور جو چیز تو پسند کرتا ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ کی رضا پہ چھوڑ دینا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، جس نے دوسرے کے لیے عداوت کی، یعنی اس بندے سے عداوت کی، کس کے لیے عداوت کی؟ اللہ کے لیے عداوت کی، محبت بھی اللہ کے لیے رکھی اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھا، یعنی اس سے نفرت یا اسے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے یا اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے جو اس نے اس سے عداوت رکھی وہ بھی اللہ کے لیے رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت رکھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیا، کسی کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی، اور ناپسندیدہ امور میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیا، اور وہ بھی اللہ کے لیے روک لیا، اللہ کی محبت میں روک لیا، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب اس میں ایک پوری زندگی کا چارٹر پیش ہو گیا ہے۔ محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، کسی کو دینا ہے تو اللہ کے لیے، اگر ہاتھ روکنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی آپ کا پیسہ حرام کاموں پہ خرچ نہ ہو، گناہ کے کاموں پہ خرچ نہ ہو، برائی کے کاموں پہ آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو اس طرح اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو اپنا لے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے دوبارہ فرمایا، اے ابو ذر، تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر دنیا میں ہم جن سے محبت کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوں گے، خواہ وہ گناہ گار ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، ان کا جیسے انجام ہوگا ہم بھی پھر ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہاں پہ حضرت ابو ذر سے سوال پھر ہوا تو آپ نے فرمایا، میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، یقیناً تو ان کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا۔ بہت بڑا یہاں پہ بشارت دیجیے، افضل الاعمال، تمہارے اعمال میں سے افضل چیز الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ یہ اعمال میں افضل ترین عمل ہے، اور جسے یہ افضل ترین عمل مل گیا اسے اللہ کی محبت مل گئی۔ یعنی اللہ کے طرف جانے کے اسباب میں سے ہمارے عمل میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ آپ یہاں آئے ہیں تو اللہ کی محبت میں آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہ ہو، اور اس طرح جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی محبت میں آپ نے کرنی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔
یعنی کام جتنے بھی کرنے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اللہ کی محبت میں کرنے ہیں۔ تو آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہم نے ہر کام کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اس خزانے کی چابی بتاؤں گا، اور اس خزانے کی چابی یہی چیز ہے کہ جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی محبت کا دروازہ کھل جائے گا۔ بند ہو گئی نہیں، اللہ کی محبت کا دروازہ بند ہی نہیں، صرف اس کے لیے رکاوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا طالب نہیں ہے۔ جو اللہ کی مرضی کا طالب ہے وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اللہ کے لیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کون سی کڑی سب سے زیادہ افضل ہے؟ اسلام کی وہ چیز سب سے زیادہ کون سی افضل ہے؟ صحابہ پہ سوال کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا نماز۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میرے ذہن میں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا زکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رمضان کے روزے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کام ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میرے ذہن میں ہے، جو میں چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کام ہے، لیکن یہ بھی وہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی سب سے افضل کڑی یہ ہے کہ تم اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر نفرت کرو۔ باقی چیزوں کو بھی رد نہیں کیا، کہا وہ چیزیں ساری اچھی ہیں، لیکن جو ایمان کی کڑی بنیادی کڑی قرار دی گئی ہے، بنیادی سیڑھی قرار دی گئی ہے، بنیادی درجہ قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے اور اللہ کی خاطر نفرت کرنی ہے۔ اب آپ ذرا ذمہ داری سے تو بتائیں، ہم جو لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہوتے ہیں، بیوی شوہر کے رشتہ داروں سے ناراض، شوہر بیوی کے رشتہ داروں سے ناراض، بتائیں اس میں کہاں اللہ کی محبت کے لیے آپ ناراض ہو رہے ہیں ان سے؟ کیا اللہ کے لیے نفرت کر رہے ہیں ان سے؟ اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا، ہم رشتہ داروں سے کاٹ دیتے ہیں۔ جہاں جہاں ہماری ناراضگیاں ہیں بتائیں اللہ کے لیے کوئی ناراضگی ہم نے کی ہو؟ اللہ کے لیے تو ہماری کوئی ناراضگی نہیں۔ اور کہاں ہم نے اللہ کے لیے محبت کی ہے، اور کن لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کیا ہے؟